بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا سال، نئی امیدیں اور نیک عمل کا ایک نیا موقع۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے اور ہجری تقویم ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آج کا موضوع ہجری سال کی فضیلت، محرم کے روزوں کی اہمیت اور اسلامی سال کے پیغامات ہے۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلامی تقویم یعنی ہجری کیلنڈر کی بنیاد ایک عظیم قربانی پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنا محبوب وطن مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ لمحہ اسلامی تاریخ کا سنگ میل بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسی واقعے کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دیا گیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ قربانی اور جد و جہد کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ یہ کیلنڈر انسانی دماغ کی اختراع نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس اور سورہ بقرہ میں واضح طور پر چاند کے منازل کو وقت کی شناخت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اسلامی مہینے چاند کے حساب سے متعین ہوتے ہیں اور آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نہ کسی انسان نے اس میں رد و بدل کیا، نہ ہی کسی ترمیم کی ضرورت پڑی۔ رمضان، حج، عیدین اور دیگر عبادات سب اسی کیلنڈر سے وابستہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انصاف اور برابری لے کر آتا ہے۔ اگر رمضان کو کسی خاص موسم سے جڑا جاتا تو آدھی دنیا روزے میں آسانی اور باقی مشکل میں پڑ جاتی، مگر ہجری تقویم کی برکت سے ہم کبھی سردی میں کبھی گرمی میں ہر موسم میں روزے رکھتے ہیں۔ یہ سب اسلام کے عدل اور ہمگیری کا عملی مظاہرہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان نہ ہجری تاریخ جانتے ہیں، نہ مہینے کے نام۔ جنوری آئے تو سب ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں، مگر محرم کا آغاز اکثر خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ صرف عاشورہ کے دن کا ذکر کہیں سنائی دیتا ہے، وہ بھی صرف ایک تاریخی غم کے تناظر میں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ نئے اسلامی سال پر مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، تو علماء جیسے شیخ ابن باز، شیخ صالح الفوزان اور شیخ ابن عثیمین کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے تو جواب میں دعا دے دینا بہتر ہے، جیسے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، لیکن خود سے آغاز نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت نہیں۔ محرم کی عظمت اور روزوں کی فضیلت۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی حرمت کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر عاشورہ کا دن، جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہے، اور خود بھی روزہ رکھا، دوسروں کو بھی حکم دیا، ساتھ ہی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے کی ترغیب دی۔ محرم میں موجود بدعات سے احتیاط۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف روزہ ہے۔ عاشورہ کے دن خوشبو لگانا، سرما لگانا، خاص کھانے پکانا یا ماتم کرنا، یہ سب بدعات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ افعال یا تو ناصبیوں کی بدعتیں ہیں یا رافضیوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسلامی سال کے پیغامات۔ میری بہنوں اور بھائیوں، نئے اسلامی سال کا آغاز خود احتسابی اور دعا کا موقع ہے۔ ہم سب کی زندگی سے ایک سال کم ہو چکا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس سال میں خیر، برکت اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت، عافیت اور اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.